نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں آپ نے جنت کا بیان سنا اور جنتی لوگوں کے حالات کے بارے میں سنا کہ جنت کے حقدار کون ہیں۔ وہ متقی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ نیکی اور پرہیزگاری کے باوجود وہ عاجزی اور انکساری کا دامن نہیں چھوڑتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار بھی ہوں، اس کے باوجود ان کی جو تقوی ہے اس میں کمی نہیں آتی۔ وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، نیک ہونے کے باوجود انکساری کرتے ہیں اور گریہ زاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ان کا ذکر قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، سچ بولنے والے ہوتے ہیں، اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں، اور تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ سے دعائے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ ان کا بیان کیا گیا تاکہ دوسرے لوگ بھی اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں، غرور اور تکبر سے بچیں۔ سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا تھا اور وہ مارا گیا۔ انسان بھی اگر غرور اور تکبر کرتا ہے تو اس کے لیے پھر کوئی خیر نہیں ہوتی۔ پچھلی آیت میں متقی لوگوں کا ذکر سنا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے اوپر اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے، اس کے فرشتے گواہ ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں میں سے جو لوگ عالم ہیں وہ اس کی وحدانیت پر گواہ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر فرماتا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود، کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر خود گواہی دی۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس کا اعلان فرمایا۔ تمام انبیاء یہی اعلان کرتے رہے کہ اس ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تمام چیزوں کا علم ہمیں کتابوں سے ملتا ہے اور کتاب بتاتی ہے، لیکن توحید ایسی چیز ہے کہ اس کی قدرت ہمیں بتاتی ہے۔ ہمیں آسمان نظر آتا ہے، ذرہ ذرہ، ہر پتا ہمیں گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ چاند، سورج، اتنا بڑا آسمان، یہ کس نے بنا دیا؟ دنیا کی جو چیز لوگ بناتے ہیں اس کے اوپر وہ اپنا نام بھی لکھ دیتے ہیں۔ جو ملک بناتا ہے، جو چیز بناتا ہے اس پر وہ اسٹیمپ لگا دیتا ہے کہ اس ملک نے بنائی ہے، لیکن پوری دنیا میں آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو دعویٰ کرے کہ میں نے چیونٹی بنائی ہے، کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے مچھر بنایا ہے۔ اتنی چھوٹی مخلوق ہے نا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اس کا کوئی مثل نہیں بنا سکتا۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ دعویٰ کرے سورج بنا دیا، چاند بنا دیا، کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا۔ یہ مظاہر قدرت ہیں جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ اور پھر دنیا نے اتنی ترقی کی، ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں کوئی ایسا شخص نہیں ملتا کہ کسی کی موت ٹل جائے۔ کسی کی موت ٹلتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھی۔ تو یہ سب حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یہ سب چیزیں گواہ ہیں۔ ایک ذرہ ذرہ، پتا پتا اس کے معبود ہونے کا پتہ دے رہا ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ ایک بڑھیا تھی، وہ چرخہ کاٹا کرتی تھی۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا؟ اس نے کہا یہ اپنی چرخہ کاٹنے والی مشین سے۔
اس نے کہا جب میں اس کو گھماتی ہوں تو یہ گھومتی ہے، اگر میں اسے گھماؤں نہیں تو یہ گھومے نہیں۔ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، سب کو رزق مل رہا ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، 24 گھنٹے ٹائم مقرر ہے، پورا نظام ایک سسٹم چل رہا ہے۔ جب میرے ہلائے بغیر یہ مشین نہیں ہلتی، یہ پوری کائنات کیسے چل رہی ہے؟ تو کہنے لگی میں نے اس مشین سے پہچان لیا کہ یہ مشین میرے چلائے بغیر نہیں چلتی، یہ پوری کائنات کیسے چل رہی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اس کی وحدانیت پر گواہی دی فرشتوں نے۔ فرشتوں اللہ تعالیٰ کا کلام بھی سنتے تھے، ان کو حکم بھی ملا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے تھے، پہچان رکھتے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی۔ پھر نبیوں کے پاس فرشتے ہی آتے رہے اور آ کر یہی بتاتے رہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمام فرشتوں نے گواہی دی اور ان لوگوں نے گواہی دی جو علم والے ہیں۔ یہاں پر عالموں کا ذکر ہوا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ فرشتوں کا ذکر کیا اور عالموں کا ذکر کیا جو دین کے جاننے والے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عالم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہوتی، اس کا درجہ اور مرتبہ کتنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے دین کے وارث علماء ہیں۔ آج وقت ایسا ہو گیا اور کچھ عالم کہلانے والے بھی ایسے ہو گئے کہ جن کو دیکھ کر لوگ دین سے دور جانے لگے اور اس کہنے پر مجبور ہو گئے جب دیندار طبقہ اتنی بڑی برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر عوام کا کیا حال ہوگا۔ بہرحال سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عالم کی شان بیان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر وہ لوگ گواہی دیتے ہیں، فرشتے گواہی دیتے ہیں اور عالم گواہی دیتے ہیں، قائما بالقسط، انصاف کے ساتھ قائم ہو کر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ کوئی دنیا میں فرعون جیسی زندگی گزارے گا، آخرت موسیٰ جیسی نہیں پا سکتا۔ جو متقی ہوگا وہ کل قیامت میں اعلیٰ مقام پر ہوگا، جو گناہگار ہوگا اللہ تعالیٰ چاہے تو گناہگار کو بغیر حساب کتاب کے بخش دے، وہ مالک ہے، جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ لیکن اس نے جو اپنا قانون بتایا ہے وَعِدَّتِ لِلْمُتَّقِينَ کہ جنت تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے، متقی لوگ ان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ مسلمان اگر ڈائریکٹ جنت میں نہیں گئے تو ان کے لیے بتایا گیا کہ وہ پہلے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر دوزخ میں پھر جنت میں جائیں گے۔ لیکن بندہ ایسے کام ہی کیوں کرے؟ یہ 20-30 سال جوانی کے ہوتے ہیں، اگر بندہ احتیاط کے ساتھ اللہ کی برداری و اطاعت میں گزار لے تو جنت سے تو دوزخ سے بچ سکتا ہے۔ معمولی عذاب بھی دوزخ کا بہت خطرناک ہے، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جو معمولی عذاب ہوگا۔ جبریل امین فرماتے ہیں جب وہ جوتے پہنائے جائیں گے تو اس کا دماغ ابل کر باہر آ جائے گا، پگھل جائے گا دماغ۔ کیسے خطرناک دوزخ کی سزائیں ہیں۔ تو بندہ ایسے کام ہی نہ کرے کہ اسے نقصان کا سودا ہو۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ دوبارہ یہی بیان کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی غالب ہے، عزت والا ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ یہاں پر آپ نے ذکر سنا توحید کا کہ اللہ نے خود اپنی وحدانیت پر گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتوں نے دی اور علماء نے دی انصاف کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے۔ یہودی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، عیسائی کہتے ہیں اس وقت ہم حق پر ہیں، ہندوؤں سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، کوئی اپنے آپ کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جب تک شریعت تھی، موسیٰ علیہ السلام کی جب تک شریعت تھی،
جتنے انبیاء آئے، جب ان کی شریعت تھی، ان کے ماننے والے صحیح عقیدے رکھتے تھے انبیاء کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، ان کی فرما برداری اطاعت کرتے تھے، تو وہ لوگ نیک لوگ تھے، وہ جنت کے مسافر تھے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان فرمایا اور جب آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب کلمہ چلے گا تو محمد الرسول اللہ کا چلے گا۔ اب لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ منسوخ ہو چکا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ منسوخ ہو چکا۔ اگر اب کوئی نجات پانا چاہتا ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کسی قوم کے لیے رسول نہیں ہیں، آپ پوری کائنات کے رسول ہیں۔ اب جس کو بھی نجات ملے گی، اس وقت کوئی بھی نجات پانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جب میں نیکیاں کرتا ہوں تو آخرت میں مجھے جنت مل جائے، تو اس کے لیے اسے کلمہ پڑھنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کلمے کے بغیر نبی پاک کے اسے جنت نہیں مل سکتی، اللہ کی رضا نہیں مل سکتی۔ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی پسندیدہ دین ہے۔ اب اسلام کو جو مانے گا، اسلام کی جو پیروی کرے گا، وہی نجات پائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آئے، آپ کے ہاتھ میں تورات شریف تھی، آسمانی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، آپ کے ہاتھ میں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار، آپ غضبناک ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تو حضرت عمر فاروق کو بتایا کہ حضور نے تمہارے ہاتھ میں جو تورات ہے اسے دیکھ کر پسند نہیں کیا، آپ خوش نہیں ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے معافی چاہی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قسم ہے اس رب کی، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے، اگر تم ان کی پیروی کرتے تو گمراہ ہو جاتے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو آج میری پیروی کرتے۔ یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، جو شخص دین اسلام کو مانتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، وہی جنت کا حقدار ہوگا، اللہ کی رضا اسے ہی ملے گی۔ ورنہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا، جتنی مرضی نیکیاں کرے، اچھے کام کرے، آخرت میں کوئی جزا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دنیا میں اس کا بدل اسے مل سکتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں پر واضح فرما دیا۔ کوئی کسی کے چاہنے والے بہت زیادہ ہوں، ہر شخص کہے کہ اس شخص سے میں پیار کرتا ہوں، وہ بھی کہے میں بھی اس شخص سے پیار کرتا ہوں، اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ اسی شخص سے پوچھا جاتا ہے یار تو کس سے پیار کرتا ہے؟ جب وہ کسی کا نام بتا دے تو پھر بات جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، پھر بات یہی ہوتی ہے یا اس نے بتا دیا مجھے یہ بندہ پسند ہے، بلا تشبیہ۔ سب کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں اس وقت ہم حق پر ہیں، عیسائی کہتے ہیں اس وقت ہم حق پر ہیں، ہندو کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا، اب نجات ملے گی تو کلمہ پڑھنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ فرماتا ہے اور اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی۔ کتاب کن کو دی گئی؟ آسمانی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ان کے ماننے والوں نے اختلاف کیا۔ کب اختلاف کیا؟ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اس کے بعد جب آ گیا ان کے پاس علم، جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، قرآن پاک کو دیکھ لیا، ان کو علم آ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اب ان کی پیروی کو نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے بغیم بینہم، حسد کی وجہ سے۔ پیروی کو نہیں کرتے؟ حسد کی وجہ سے۔ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے آنے چاہیے تھے، یہ بنی اسماعیل میں سے کہاں سے آ گئے؟ صرف اتنی سی بات ان کے حسد کا سبب بنی، اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ یہودی ہماری ہی پیروی کرتے رہیں، عیسائی چاہتے تھے یہ ہماری ہی پیروی کرتے رہیں، یہ مسلمان نہ ہوں، اسلام نہ لائیں، ورنہ ان کے نذرانے چندے بند ہو جائیں گے۔ ان کو یہی ڈر تھا
کہ ہمیں مال و دولت کہاں سے ملے گی، پیسہ کہاں سے ملے گا۔ یہ 2-4 چیزیں تھیں، دنیاوی لالچ اور حسد۔ اس کی وجہ سے یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو حسد ایسی بیماری ہے جو بندے کو اسلام سے دور کر دیتی ہے۔ شیطان نے حسد کیا تھا، مارا گیا۔ یہ جتنے 72 فرقے، حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، 73 گروہ ہوں گے، ایک جماعت حق پر ہوگی جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی۔ 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، اور 72 فرقوں میں اگر دیکھا جائے تو حسد پایا جاتا ہے۔ یہ جتنے ہوں گے حاسد ہوں گے، کوئی نبی سے حسد رکھتا ہوگا، کوئی صحابہ سے رکھتا ہوگا، کوئی اولیاء اللہ سے حسد رکھتا ہوگا، تو یہ حسد کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری ہے۔ یہ بندے کو اندر سے بھی کھا جاتی ہے، باہر سے بھی کھا جاتی ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بندہ حسد کی وجہ سے اسلام نہیں قبول کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے اختلاف کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، جب نبی تشریف لے آئے ان کا کلمہ نہیں پڑھتے، ان کی پیروی نہیں کرتے، حسد کی وجہ سے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو کفر کرے، ہماری آیتوں کا انکار کرے، تو اللہ بے شک بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کشمکش میں، اس امید میں نہ رہو کہ پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، کب حساب کتاب ہوگا۔ ایسی بات نہیں، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ابھی تمہاری سانس رکے گی، تم قبر میں جاؤ گے، حساب کتاب شروع ہو جائے گا، تم سے سوال کیے جائیں گے، کیا جواب دو گے؟ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، تم قیامت کو دور نہیں جانو، تمہیں اگلی سانس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن روایت میں آتا ہے آنن فانن، بہت جلد سب کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ آنن فانن، سب کا حساب کتاب ہو جائے گا، کیونکہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں ہمیں کچھ باتیں پتہ لگیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی اپنی توحید کی، وحدانیت کی، فرشتوں نے دی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور عالم اللہ کے نزدیک کتنی شان والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالموں کا ذکر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر گواہی دیتے ہیں۔ اپنے ساتھ عالموں کا ذکر کیا، اپنے ساتھ عالموں کا ذکر کیا۔ چنانچہ یہ آیت اتنی برکت والی ہے، روایت میں آتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی اور آیت الکرسی نازل ہوئی، اور یہ والی آیت شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، یہ 4 آیتیں، یہ والی آیت اور وہ والی آیت سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی، جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ ساری آیتیں، تو یہ عرش الہی سے لپٹ گئیں، اور انہوں نے عرض کی مولا تو ہمیں ایسی قوم پر اتار رہا ہے جو تیری نافرمانی کرے گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اپنے درجے کی قسم، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، اور یہ جو آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 پڑھے، اور یہ قل اللہم مالک الملک، اسی پارے میں یہ بھی آیت ہے، یہ آیت کوئی پڑھے اگر، اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، اسے جنت الفردوس میں رکھوں گا، اور روزانہ اس پر 70 بار نظر رحمت کروں گا، اور اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا۔ میرے خیال اسے پڑھنے میں 2-3 منٹ بھی نہیں لگیں گے ان 4 چیزوں کو۔ اگر فرض نماز کے بعد کوئی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 70 بار نظر رحمت فرمائے گا، اور ایک بار بھی کسی پر نظر رحمت ہو جائے بس اس کے لیے نجات کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور 70 بار جس پر نظر رحمت ہو اس بندے کا مقام کیا ہوگا۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اگر کوئی فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہے، یہ بہت مقبول آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت مقام ہے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔